الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تبارك وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر من يخالل وقال تبارك وتعالى قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستو، بزرگان دین، برادران اسلام، میرے ایمان والے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، تمام چیزوں میں سے سب سے بڑھ کر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے عزت والا جو ہے وہ انسان ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی اور تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ نے جس مخلوق کو بنایا ہے وہ انسان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کے سلسلے کو جو شروع کیا، اور حضرات انبیاء علیہم السلام کا جو انتخاب کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ہی سے کیا، کہ سب سے بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوقات پر ڈالنے کا اللہ نے جو فیصلہ کیا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حضرت انسان کو منتخب کیا، اس کو چنا، اور اسی کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ ایمان لاؤ کس کو کہا گیا؟
بیل کو نہیں، بھینس کو نہیں، بکری کو نہیں، کسی بھیڑے اور دمبے کو نہیں کہا گیا، بلکہ ایمان لانے کے لیے اور نمازیں پڑھنے کے لیے حضرت انسان اور جنات کو منتخب کیا گیا اور انہیں مکلف بنایا گیا کہ اللہ کا دین ماننا ہے، ماننا ضروری ہے۔ کس کے لیے ضروری ہے؟ انسانوں کے لیے ضروری ہے، کسی بھیڑ بکری کے لیے نہیں ہے، گھوڑے کے لیے نہیں ہے، وہ تو بیچارے حیوانات ہیں، گھاس کھانا ہے، چارہ کھانا ہے، انسانوں کی خدمت کرنی ہے، کوئی دودھ دے رہا ہے، کوئی سواری دے رہا ہے، کوئی گوشت دے رہا ہے، اور کسی کے بالوں سے کپڑے بنائے جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے، انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، اللہ نے چوپایوں کو اور جانوروں کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، ان کے اندر تمہارے لیے بہت سارے نفع ہیں۔ تمہیں گوشت کھانا ہو تو حلال جانور پالنا ہے، اور دودھ کی ضرورت ہو تو حلال جانوروں سے دودھ حاصل کرنا ہے، اور سواری کی ضرورت ہو تو اس کے لیے تمہیں اونٹ، گدھا اور خچر، گھوڑا وغیرہ چاہیے۔ فیہا دفء، اس میں کیا ہے؟ تمہارے لیے گرماہٹ ہے، گرمی ہے، کہ آدمی کو گرم کپڑوں کی ضرورت ہو تو جیسے روئی سے اور کپاس سے کپڑے بنائے جاتے ہیں، ایسے ہی بھیڑوں کی اون سے بہترین اور گرم کپڑے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، گوشت کھانا ہو تو باہر کے گوشت بھی کھا لو حلال جانوروں۔ تو ان کو اللہ نے دین کا مکلف نہیں بنایا، دین کے احکامات کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں پر عائد نہیں کیا، جانوروں کو ان احکامات کا مکلف نہیں بنایا۔ اللہ نے اگر کسی مخلوق کو اپنے دین کا مکلف اور پابند بنایا تو وہ حضرت انسان اور جنات ہیں۔ اور اب ان کے آنے کے بعد انسانوں کو رہن سہن کا، اٹھنے بیٹھنے کا، دائیں بائیں کا، معاملات کا، معاشرت کا، اخلاقیات کا، تجارت کا، بزنس کا، بیاہ شادی کا، غرض کی زندگی کی اٹھنے اور بیٹھنے کا، اور زندگی کی جتنے بھی حرکات اور سکنات ہیں، اور زندگی کے جتنے بھی شعبے اور معاملات ہیں، ان تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک گائیڈ لائن دی، ایک ضابطہ دیا کہ بھائی آپ کو کھلے بندو نہیں چلنا ہے، جیسے چاہو ویسے کھاؤ، جیسے چاہو ویسے پہنو، جیسے چاہو ویسے کاروبار کرو، نہیں، جیسے چاہو ویسے بیاہ شادی کرو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا جیسے میں چاہوں ویسے کرو۔ تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ اس سے تم پریشان نہیں ہوں گے کہ کمپنی والا جو پروڈکٹ ہمیں بنا کے دیتا ہے، وہ واشنگ مشین دیتا ہے، وہ فریزر دیتا ہے، وہ فین دیتا ہے، وہ ہمیں بجلی کے پنکھے دیتا ہے، وہ بلب دیتا ہے، وہ ریڈیو دیتا ہے، اس نے موبائل دی، تو ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان تمام رولز کو اپلائی کرنا پڑے گا، ان رولز کو فالو کرنا پڑے گا جو اس بنانے والے نے، اس کمپنی والے نے جو کچھ اس کے ساتھ رکھے ہوئے۔ موبائل بنانے والے نے موبائل بنائی، کہا کہ بھائی آگے سے سامنے سے اس کے بٹن ہیں، کوئی الٹا کر کے ایسے چلانے لگے، بھائی میں یہاں سے اس کی کال کروں گا تو ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیوں؟ ترتیب بگڑ رہی ہے، ویسے نہیں چل رہے ہو جیسے چلانا ہے۔ تو اسی طرح سے انسان اپنی زندگی میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، انسان اپنی زندگی کا لطف کیسے حاصل کر سکتا ہے، انسان اپنی زندگی کو کامیاب سے کامیاب ترین کیسے بنا سکتا ہے، اور انسان دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے کیسے بچ سکتا ہے، اس کے لیے صرف اور صرف ایک راستہ ہے، وہ راستہ ہے جس کو لے کر آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے تشریف لایا۔ تو یہ جو آیات اور احادیث میں نے پڑھی ہیں اس وقت،
اس میں اللہ تعالی ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں کہ آپ کو اپنا کوئی ساتھی بنانا پڑے گا، کوئی رفیق بنانا پڑے گا، کوئی فریق ہوگا آپ کا. تو ان کولیگز جو آپ کے ہوں گے، جو آپ کے ساتھی ہوں گے، وہ آپ کیسے بنائیں گے، وہ کس قسم کے ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ ان آیات میں اور اس احادیث میں یہی سکھا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. پہلی بات جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جس بات کے کرنے کا حکم دیا اور ہمیں مکلف بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ کا خوف جو ہے وہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور بہت بڑی پیس ہے آدمی کے لیے، سکون اور سلامتی ہے اس میں. پہلی بات فرمایا اللہ سے ڈرو. اب ڈرنے کی جو صفت ہے اس کو پیدا کرنا پڑے گا. کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں ایجوکیٹ بن جاؤں، میں ڈاکٹر بن جاؤں، میں انجینئر بن جاؤں، میں عالم بن جاؤں، میں بڑے سے بڑا وزیر اور مشیر بن جاؤں. تو ظاہر سی بات ہے چھلانگ مار کے تھوڑا ہی بنے گا. اس کے لیے اس کو پہلے سکول پڑھنا ہے، استاذ کے پاس جانا ہے، وہاں تعلیم حاصل کرنی ہے، اور سکول کے جتنے بھی رولز ہیں وہ تمام رولز اور ضوابط کی پابندی کرنی پڑے گی. جب جا کر یہ آدمی اپنے مقصد تک پہنچ سکتا ہے. اور اگر ایسا نہیں تو نہیں، پھر نہیں چل پائے گا، راستے میں گر جائے گا. کسی بھی کام میں دیکھیے آپ، کوئی آدمی کوئی کسب سیکھنا چاہتا ہے، کوئی ڈرائیور بننا چاہتا ہے، اور کوئی بڑی بننا چاہتا ہے، اور کوئی مستری بننا چاہتا ہے. ان سارے اصولوں اور تمام کاموں کے لیے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے استاذ کے پاس جائے اور ورکشاپ پر جائے اور سکول میں جائے اور وہاں جا کر سیکھے، جب یہ بن سکے گا. تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو تقوی والے بننا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ صفت آ جائے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ کونوا مع الصادقین. تو ان لوگوں کے ساتھ رہا کرو، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور نشست و برخاست رکھا کرو جو سچے ہوں، جھوٹوں کے ساتھ نہیں. کیوں؟ جھوٹوں سے اللہ بڑی نفرت کرتے ہیں. فلعنۃ اللہ علی الکاذبین. اللہ کی لعنت برستی ہے جھوٹے لوگوں پر. اسی لیے فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو سے اس کے منہ میں بیٹھے ہوئے جو فرشتے ہیں وہ دور دور تک بھاگ جاتے ہیں. بدبو آتی ہے اس کے چہرے سے، اس کے منہ سے. تو سب سے پہلے یہ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنے کی جو صفت آپ کے اندر پیدا ہوگی وہ کس سے ہوگی؟ وہ نیک اور سچے لوگوں کے ساتھ رہنے سے پیدا ہوگی. اب سچے لوگ کون ہیں؟ اللہ سچے لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں. کیا فرمایا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم. جن پر اللہ نے انعام کیا، جن پر اللہ نے مہربانی کی. اور وہ کون ہیں؟ من النبیین. پہلے درجے کے جو لوگ ہیں وہ پیغمبر ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں. ہاں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سچے لوگ جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ پیغمبر ہیں، وہ رسول ہیں، وہ انبیاء ہیں. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وہ اختتام پذیر ہوا. اب کوئی نبی آنے کا نہیں بھائی، کوئی اس انتظار میں نہ رہے کہ کوئی نبی آ جائے گا. نہیں، بس دروازہ بند ہو گیا، اعلان کر دیا گیا اب کوئی نبی نہیں آئے گا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اب میرے پاس بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کے انتظار میں نہیں رہنا. اب وہ تو سلسلہ ختم ہو گیا نبیوں کا. ہاں، نبیوں کی تعلیم اور ان کا دین جو تھا وہ سارے کا سارا سمٹ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آ گیا. کسی کو
آدم کی پیروی کرنی ہے علیہ الصلاۃ والسلام، کسی کو حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت لوط، حضرت صالح اور حضرت شعیب اور حضرت ذوی الکفل، یہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں ان کی اگر ماننا ہے اور ان کی پیروی کرنا ہے، ان کی تعظیم کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لائے، مسلمان بن جائے، ایمان والا بن جائے۔ جب کہا جائے گا کہ اس نے ان کو مانا، اگر وہ اس کو نہیں مان رہا ہے تو ان کو بھی نہیں مان رہا ہے، چاہے وہ کتنی بھی تعظیم کر لے کسی پیغمبر کی۔ بہت سارے لوگوں کو دھوکہ لگ گیا، کسی نے عیسیٰ کو خدا مان لیا علیہ الصلاۃ والسلام، کسی نے موسیٰ، کسی نے عزیر کو کہہ دیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے جواب کر دیا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، ارے بھائی مجھے بیوی بیٹوں کی بچوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آپ کو ضرورت ہے، آپ محتاج ہو، میں تو غنی ہوں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، میں نے ہی ان کو بنایا۔ تو اگر کسی کو پیغمبر کی ماننی ہے اور ان کے کہے پر چلنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لائے۔ جب کہا جائے گا کہ سب پیغمبروں کو مانا، اور اگر نہیں لاتا ہے تو تمام پیغمبروں کے پیغام کی، ان کے دین کی، ان کے مشن کی، ان کی دعوت کی جو ہے وہ نکیر کر رہا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بات، یا ایھا الذین، تو پہلے جو لوگ ہیں سچوں کی جو پہلی فہرست ہے، پہلے درجے کے جو لوگ آتے ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسرے کون ہیں؟ والصدیقین، اور صدیقین، والشہداء، اور شہید، والصالحین، اور نیک صالح لوگ۔ دوسری جگہ اللہ نے اپنے اولیاء کی، اپنے جو اولیاء ہوتے ہیں اپنے اولیاء کی نشانی بیان کی، ان کی علامات اور توصیف بیان کی، ان کی ڈیفینیشن دی، اور کیا فرمایا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایک صفت یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں، ان کے اندر اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان، وکانوا یتقون، اور اللہ سے ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر شعبے میں، دن ہو رات ہو، خلوت ہو جلوت ہو، اجالا ہو اندھیرا ہو، ہر حال میں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہرا دے رہے ہیں، ان کی خلافت کا زمانہ چل رہا ہے، نصف دنیا کے بادشاہ ہیں، رات کو اٹھ کر گلیوں اور کوچوں میں پہرا دے رہے ہیں کہ رعایا میں سے اور عوام میں سے میری کسی کو ضرورت تو نہیں ہے، کہ وہ یہ کہتے تھے، ان کے دروازے کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ بادشاہ ایسا ہوتا ہے، لیڈر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دفتر میں جا کے اس کے دروازے کو دستک دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو یہیں سے جا کر کیا کرتا ہے، خلیفہ اسی کو کہتے ہیں، وہ تو یہیں سے جا کے کہتا ہے کہ میں آئی ہیلپ یو، کیا میری مدد کی آپ کو ضرورت ہے، آپ کو میری مدد چاہیے؟ ہاں، تو رات کو پہرا دے رہے ہیں، سن رہے ہیں، کسی کی کوئی شکایت نہیں، کسی کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کسی کو میری نیڈ تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، بھوکا تو نہیں ہے، ننگا تو نہیں ہے، پا برہنہ تو نہیں ہے کہ اس کی مدد کی جا سکے۔ تو ایک اماں اور اس کی بیٹی آپس میں بات کر رہی، ماں کہہ رہی ہے بیٹی کل ہمارے وہ دودھ لینے کے لیے آئے گا تو آپ اس دودھ کے اندر پانی ملا دو اور بس کیا ہوگا، پیسے زیادہ آئیں گے۔ بیٹی نے کہا یا امی آپ کو پتہ نہیں ان الامیر المؤمنین منع من هذا، کہ امیر المؤمنین نے اسے منع کیا ہے۔ تو ماں جواب دے رہی ہے وما يدري الامیر، کہ امیر کو کیا پتا ہم دودھ ملا رہے ہیں، دودھ میں پانی ملا رہے ہیں، امیر کو تو کوئی پتہ نہیں۔ تو بیٹی کہہ رہی ہے امیر کو پتہ نہیں، امیر کا رب تو دیکھ رہا ہے، امیر کی نگاہوں سے چھپ جاؤ گی، اللہ سے کیسے چھپو گی؟ ایسا نہیں کرنا ہے۔ حالانکہ امیر بھی باہر سن رہے ہیں کیا بات ہو رہی ہے، کیا مباحثہ ہو رہا ہے۔ تو امیر المومنین سن کر چلے گئے اور صبح تلاش کرتے وہاں پہنچے۔ اس بیٹی کی، اس بچی کی ادا اس قدر پسند آئی امیر المومنین کو کہ اپنے صاحبزادے کے رشتے کے لیے وہ تیار ہو کہ میری بہو ایسی بن جائے، مجھے ایسے بہو چاہیے۔ یعنی کیا کہ سگش ٹھائی آسے، سگش وہ بلوی زمتے آسے، سگش لپسٹک تے ماتھین، سگش کال نئی تے پاکیں،
تَتھ گژھِ تیُتھ ڈُپٹہٕ لٲگِتھ آسُن ییٚمہِ منٛز مَس ای بوزنہِ تَسُن سٲری تان یِن دوٗرِ اَتھِ نہ 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 یہ نہیں چاہیے مجھے یہ چاہیے میری بہو یہ بنے. تو فوراً آئے صبح پیغام دیا. تو ہماری طرح یہ نہیں تھا کہ بہت لمبی چوڑی وہ کرنا ہے 2 سال 3 سال اب انتظار ہو رہا ہے وہ چیز لا رہے ہیں یہ چیز لا رہے ہیں وہاں سے اس کو طول دے رہے ہیں یہاں سے لمبا کر رہے ہیں وہ فیشن ہے یہ فیشن ہے وہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے. نہیں بس بات چیت ہوئی مہر ادا ہوا چلو بھائی رخصتی ہو گئی. بہت سادگی کا جتنا نکاح سادگی سے کیا جائے گا اتنی برکتیں آئیں گی اور جتنا نکاح میں مشکلات کھڑی کی جائیں گی نکاح مشکل ہو جائے گا زنا آسان ہو جائے گا. ہاں تو پھر اللہ نے اس بیٹی کی نسل میں اور اس کے شکم سے پیدا ہونے والی اولادوں میں ایسی برکت دی کہ اسی کی نسل سے حضرت عاصم اور اس بیٹی کی نسل سے ایک بزرگ آئے. صرف بزرگ ہی نہیں وقت کے بہت بڑے بادشاہ بھی تھے جن کا نام تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی. اور اس قدر انصاف کے ساتھ اور اس قدر خدا ترسی کے ساتھ انہوں نے حکومت کی کہ ان کے دور حکومت میں کبھی کسی نے کسی سے نہیں چھیڑا. امن و امان کا زمانہ تھا. مخلوق خدا بڑے امن کے ساتھ سانس لیتی رہی جیتی رہی اور خوشحالی سے محظوظ ہوتی رہی. لیکن جب ان کے اس جہان سے نکلنے کا وقت قریب آیا جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. اور اس سے پہلے چرواہوں کا اور بکریوں کا اور بھیڑوں کا یہ حال تھا کہ چرواہوں کی بکریاں اور بھیڑیں ایک ہی گھاٹ میں پانی پیتی تھی. لیکن آج اچانک ایک بھیڑیا آیا اس نے فوراً پکڑا ایک بکری کو اور پھاڑ دیا کاٹ دیا. تو وہ چرواہا جو تھا بڑا چالاک اور بڑا سمجھدار تھا. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آج امیر المومنین کا انتقال ہو گیا آج امیر المومنین کا انتقال ہو گیا. تو پھر تحقیق کی گئی واقعی حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا.